नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। पिछले 24 घंटों में 2-3 मेन डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब उसके डेवलपमेंट्स के तनाजुर में, उनकी रोशनी में कौन जाएगा, इसका फैसला आने वाले दिनों में होना है। क्योंकि अभी पीटीएम के जलसे के बाद बातें हो रही हैं, क्या कहते हैं कि -1 फार्मूले की, और उस कभी कभी -2 की बातें हो रही हैं। लेकिन अब तो -3, 4, 5 की बातें हो रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है जस्ट काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के हवाले से, दूसरा फैसला FATF का आया है, उसमें भी वफाक की हुकूमत और फिनांस मिनिस्ट्री तकरीबन कुछ हासिल करने में नाकाम रही है, और तीसरा फैसला कल कोयटा में पीडीएम के जलसे में होना है। उसमें मियां नवाज शरीफ दोबारा खिताब करने हैं, और उसके खिताब के जो लब्बे लहजा होगा, ज़रा कहती हैं कि वो पिछले गुजरने वाला जलसे से भी सख्त होगा, और उसमें अब मुतालबात इस्तीफ़ा के होंगे। अब मुतालबात सिर्फ सवालों के जवाब नहीं पूछे जाएंगे। देखते हैं कल कोयटा के जलसे में क्या होता है। इन जो फैसले आए हैं, इन पे भी हम अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने रखेंगे, और चाहेंगे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें, और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। तो पहले हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, जो सदारती रेफरेंस के हवाले से था, और वो जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ था। अब उसमें जो चीदा चीदा नुकात ये है कि इस फैसले, तफसीली फैसले में हुकूमत के साथ सदर पाकिस्तान जो रियासत का सरबराह है उसको लताड़ा गया है। उसके बाद उसके उहदे पे रहने का क्या जवाज है, अखलाकी जवाज, क्योंकि कानूनी जवाज तो ये है कि वो जब तक उहदे पे हैं उस पर कोई कानूनी चाराजोई नहीं हो सकती, लेकिन कोई अखलाकी जवाज भी होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनके नज़दीक रहने वाले कुछ उसके कारकुन PTI के कहते हैं कि वो बाउसूल आदमी है और वो इस्तीफ़ा दे देंगे। अब मेरा मौक़िफ़ ये है कि बाउसूल, उसूल, ये सारी चीज़ें इक़्तिदार से पहले होती हैं, इक़्तिदार के बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, कि इक़्तिदार का, कुर्सी का नशा एक अपना नशा है, और वो चीज़ें मैं 20 साल से इस्लामाबाद में देखता आया हूँ। अभी मुझे तो तवक्को नहीं है कि बाउसूल या उसूल पे अमल हो, लेकिन फिर भी देखा जाए क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे इस रेफरेंस के हवाले से 2-3 किरदार जो हैं उनका तयन किया है। उसमें एक किरदार, मेन किरदार सदर पाकिस्तान है, और कहा गया है कि रेफरेंस गैर आइनी था। सदर पाकिस्तान ने सवाबदी अख्तियारात इस्तेमाल करने में सदर नाकाम रहे। जिस पैमाने पर कानून से इनहराफ किया गया उसे बदनीयती कहा जा सकता है। क्लियर कि इसका मतलब है कि सदर ने जो कुछ रेफरेंस भेजा, न उसको देखा, न भाला, न उसको टटोला, न उसका जायजा लिया, वो जैसे उसको मिला वो वैसे आगे भेज दिया। और आगे इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उस रेफरेंस में प्रोसीजरल नुकाइस, गलतियां थी, और उसके अलावा उसका जायजा नहीं लिया गया। अब इस रिमार्क्स के बाद सदर पाकिस्तान क्या फैसला करेंगे, क्योंकि अगर फैसला ये नहीं भी करेंगे तो अभी तक तो अपोजिशन से सदर पाकिस्तान बचे रहे कि उससे कोई मुतालबा नहीं किया जा रहा था। लेकिन मेरे ख्याल में, मेरे ज़राए के कहना है कि अब PDM के जलसे में वाज़ेह तौर पे बाकी किरदारों के साथ साथ सदर से भी उस इस्तीफ़े का मुतालबा होगा। अमल करते हैं नहीं करते वो आगे देखते हैं। फैसले में उसके साथ साथ वज़ीर कानून, उसको भी उसके हवाले से क्लियर कट एक मौक़िफ़ अख्तियार किया गया, और ये कहा गया है कि उन्होंने अपने तौर पे इस रेफरेंस के हवाले से जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ तहकीकात करवाई, जो उसको अख्तियार नहीं था, और उन्होंने बगैर किसी कानूनी जवाज़ और कानूनी वेटेज के ये रेफरेंस सदर को भेजा, और रेफरेंस आगे भेजने की सिफारिश की, जिसमें कोई दम खम नहीं था। अब ये वज़ीर कानून साहब के जो
کے حوالے سے یہ چیزیں ہیں، یہ پہلی بار نہیں ہوئی ہیں۔ فاروق نسیم صاحب وزیر قانون رہے ہیں، وہ 2-3 مرتبہ مختلف حکومتی کیسوں کی پیروی کے لیے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیتے رہے ہیں، پھر وزارت لیتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ فارمر اٹارنی جنرل انور منصور کے حوالے سے بھی یہ ریمارکس دیے گئے، اس کو بھی نہیں بخشا گیا۔ تو اب یہ اگر یہ دیکھا جائے، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا جائزہ لیا جائے، تو صدر پاکستان، وزیر قانون اور اس کے ساتھ فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان، ان کو اس ریفرنس کے حوالے سے قصوروار قرار دے دیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک معزز جج کے خلاف غلط بنیادوں پہ، غلط الزامات پہ ایک ریفرنس بھیجا جس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ اگر ریاست کا سربراہی غیر قانونی، غیر آئینی اقدامات کرے کسی جج کے خلاف، تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اب ایک چیز تو یہ ہوئی، اب اس کے حوالے سے کل پی ڈی ایم کا کوئٹہ میں ہونے والا جلسہ، جس میں میاں نواز شریف خطاب کریں گے، کیونکہ یہ تیسرا جلسہ ہے پی ڈی ایم کا، 2 جلسے ہو چکے، ایک گجرانوالہ میں ہو چکا، کراچی میں ہو چکا۔ کراچی میں میاں نواز شریف نے جلسے کو خطاب نہیں کیا، لیکن کہتے ہیں کہ آج مریم نواز نے یہ اعلان کیا ہے کہ کوئٹہ کے جلسے میں میاں نواز شریف خطاب کریں گے، اور یقینی کریں گے۔ کوئٹہ جلسے کا بنیاد صرف یہ مطالبات استعفیٰ کے نہیں ہوں گے، اس میں بلوچستان کے حوالے سے بہت سارے مطالبات ہوں گے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ بلوچستان کے اب اس وقت مین ایشو کیا ہے۔ اگر اس مین ایشو پہ بات ہوگی تو بات بہت دور تک جائے گی۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ تیسرا ایشو جو کل ڈیولپ ہوا تھا، وہ FATF کے حوالے سے تھا۔ پاکستان کو پچھلے 2 سال پہلے گرے لسٹ میں ڈالا گیا۔ اس کا بنیاد یہ تھا کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کی فنڈنگ ہو رہی ہے، اور اس سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اور غیر قانونی طور پہ یہاں سے پیسہ باہر جاتا ہے، اور وہاں اثاثے خریدے جاتے ہیں۔ اس سارے FATF کا بنیاد اسی پہ تھا کہ دہشت گردوں کی فنڈنگ ہو رہی ہے، غیر قانونی فنڈنگ ہو رہی ہے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں پاکستان حکومت نے بہت سارے اقدامات کیے، کوئی 27 پوائنٹس پاکستان کو دے دیے گئے تھے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ پاکستان حکومت نے ابھی ریسنٹلی جو کل اجلاس ختم ہوا ہے 3 دن کا، اس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان نے 27 نکات میں سے 21 نکات پہ عمل کیا، 6 نکات پہ عمل درآمد باقی ہے، اور 6 نکات جس پہ عمل درآمد باقی ہے وہی اہم ہے۔ اس میں مین نکتہ یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان سے دہشت گردوں کی فنڈنگ، مالی فنڈنگ ہو رہی ہے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ مین نکتہ تو پہلے بھی یہ تھا، جو قانون سازی حکومت نے کی ہے اس میں بہت چھوٹے لوپ ہولز جس کو بند کیا گیا۔ مین لوپ ہول یہی ہے جس کا نزلہ پاکستان پہ گرا، پاکستان بھگت رہا ہے۔ اگر اس حوالے سے کوئی اقدامات سنجیدہ قسم کے نہیں لیے گئے تو شاید فروری میں بھی پاکستان کے لیے کوئی اچھا دور نہ آئے۔ اب بات یہ نہیں ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ ہونے سے بچ گیا، کیونکہ موجودہ حالات میں کورونا کے وجہ سے یا پاکستان موجودہ حکومت کی وجہ سے ملک کی جو معاشی صورتحال پچھلے 2 سالوں میں رہی ہے، اور اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، اس میں پاکستان یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ وہ بلیک لسٹ تو اور دور کی بات ہے، وہ گرے لسٹ میں رہنا بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پچھلے 2 سالوں میں اقدامات کر کے پاکستان کو اس سے جان چھڑانی چاہیے تھی، لیکن یہ نہیں ہو سکا، اور شاید یہ ان کی موجودہ حکومت کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان حکومت کو یہ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ موجودہ حکومت پھنستی جا رہی ہے، دلدل میں پھنستی جا رہی ہے۔ ایک اس کے دانستہ نادانستہ جو اعمال ہیں اس کی وجہ سے، دوسرے جو وزیر اعظم اس کے کابینہ کے جو زبان ہے، جس طرح وہ بول رہے ہیں، اس کی وجہ سے
بہت سارے صورت حال پیچیدہ ہو رہی ہیں. پہلے وزیر اعظم صاحب تو کہتے رہے ہیں کہ وہ اور اسٹیٹ کے باقی جو ادارے ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، لیکن کل جو اس نے انٹرویو دیا اس میں انہوں نے آرمی چیف کے پچھلے دنوں ملک کے سیاسی قیادت، اپوزیشن کی سیاسی قیادت سے سیکیورٹی ایشو پہ جو ملاقات ہوئی اس کو غلط قرار دے دیا. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ خود ہی کہتے ہیں کہ اس ملاقات کا آپ کو پتا تھا اور یہ سیکیورٹی ایشو پہ ملاقات تھی، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ملاقات غلط ہے اور ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ کہاں کہاں ڈفرینشیٹ یا تضادات پیدا کر رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اور اب ریاستی اداروں کے ساتھ. تو آپ کہاں سروائیو کر پائیں گے؟ کیوں کر سروائیو کر پائیں گے؟ اگر سروائیو کر پائیں گے تو اس کا ملک کے جو فیوچر ہے، مستقبل ہے، اس پہ کیا اثرات پڑیں گے یہ ضرور دیکھنا پڑے گا. تو پچھلے دنوں پچھلا پروگرام میں نے کیا تھا، اس میں نے یہی کہا تھا کہ میں نے ذرائع کے طرف سے یہ دعویٰ تھا کہ کوئٹہ کا جو جلسہ ہے 25 کا فیصلہ کن ہوگا. تو کل دیکھتے ہیں کہ کوئٹہ کا جلسہ کتنا فیصلہ کن ہوتا ہے. اگر وہ فیصلہ کن اس حوالے سے نہیں ہوا کہ اس کے بعد کوئی حکومت کی طرف سے یا کسی تبدیلی کا اعلان ہو، لیکن کم سے کم اس کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ضرور فکس ہوگا. وہ ٹائم پیریڈ کہا جا رہا ہے کہ اسی سال ہی کا ٹائم پیریڈ ہے، آگے باقی کراس ہے. کل کوئٹہ کے جلسے کی روشنی میں ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے آئیں گی تو اس کا ہم بھی جائزہ لیں گے. اس کے بعد ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.